کہ اگر میں شکر بولوں بھی یہ شکر بھی تیری طرف سے آتا ہوئی ایک نعمت ہے. خدا کہتا ہے یہی شکر کا حق ادا کرنا ہے کہ تمہارے وجود میں تم اقرار کرو کہ شکر کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا ہے. زندہ رہنے کے لیے، اپنے دل کو زندہ کرنے کے لیے ایک یہ ہے دعا کریں. دعا سوچ سمجھ کے دعا کریں، دل میں کچھ محسوس ہو کے دعا کریں کہ خدا سن رہا ہے. یقین کے ساتھ دعا کریں. دعا اس لیے نہیں کہ مستجاب ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی کام نہیں ہے. اس سے کوئی، یہ جو گفتگو ہے خدا سے، یہی مقصد ہے گفتگو. ہم کو اس کے پیچھے کہ کتنی دعائیں. اور یہ بات میں یہ بھی بتاؤں، اگر جتنی دعائیں ہم نے کی ہیں اور قبول ہوئی ہیں، ہم سب نے، ہر کوئی اپنی جگہ پہ جتنی دعائیں کی ہیں اور وہ دعائیں قبول ہو گئی، اگر وہ ہم سب کو اپنی جگہ پہ معلوم ہو تو ہم سب اپنے آپ کو مستجاب الدعوہ سمجھیں گے. ہم بھول جاتے ہیں جتنی دعائیں قبول ہو گئی ہے. دو استغفار کریں، استغفار کریں، کیونکہ ہم ہمیشہ گناہوں میں مرتکب ہیں. حتیٰ کہ ہماری بعض نمازیں ہی گناہ ہیں. پڑھنے کا انداز دیکھ لیں، نماز پڑھ رہے ہیں گناہوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں، دنیاوی کاموں کے بارے میں سوچ رہے ہیں. یہ کیسی نماز ہے خدا کے سامنے؟ اس ذات کو دیکھیں اور پھر اس نماز کو دیکھیں. یہی جرم ہے. استغفار کریں، بہت استغفار کریں. یہ دل زندہ ہو جاتا ہے. دعا سے دل زندہ ہو جاتا ہے، استغفار سے. اور دعا، استغفار، شکر. بہت شکر کریں. نعمتوں کو ذہن میں لائیں. کتنی نعمتیں دی ہے خدا نے. ہمارے پاس جو چیزیں نہیں ہیں اس کے بارے میں سوچتے ہیں، اور جتنی چیزیں خدا نے دی ہیں اس کو بالکل ذہن میں نہیں لاتے ہیں. خدا نے مشکلات دیا ہے، پتہ نہیں پیسے نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، صحت تو ہے، کمانے کا طریقہ تو ہے، عزت تو ہے، بھیک تھوڑی مانگ رہے ہیں. جتنی چیزیں ہمارے پاس ہیں، والدین، بھائی، دوست، مذہب، اتنی اچھی چیزیں ہمارے پاس ہیں، اس کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں. سوچیں اور شکر کریں. ہر ایک نعمت سوچ کے الحمدللہ رب العالمین، و آخر میں اقرار کریں خدایا وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. تیری نعمتیں نہیں گن سکتے، گن نہیں سکتے ہیں. شکر تو حضرت موسیٰ سے خدا حکم کرتا ہے، یا موسیٰ میرے شکر کا حق ادا کرو. موسیٰ کہتا ہے کس طرح ادا کروں؟ کہ اگر میں شکر بولوں بھی یہ شکر بھی تیری طرف سے آتا ہوئی ایک نعمت ہے. خدا کہتا ہے یہی شکر کا حق ادا کرنا ہے کہ تمہارے وجود میں تم اقرار کرو کہ شکر کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ تین چیزیں. اور چوتھی چیز جو بیچ میں اچانک ذہن میں آ گئی، آپ بھی سوچیں، اور بھی ساری چیزیں ہوں گی. آیات و روایت ہے، الفاظ اہل بیت ہیں، قرآن کی آیات ہیں جو ہمیں زندہ کرتی ہیں. الفاظ امام حسین ہیں جو ہم کو موت سے بچاتی ہیں. یہ الفاظ ہمیں موت سے بچاتے ہیں. حسین کے الفاظ سنیں، امیر المومنین کے الفاظ سنیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کے الفاظ سنیں. یہ آپ کو حیات دیتے ہیں. ان چیزوں سے دور رہیں. صرف وہ چیزیں بیان ہو جو ہماری طبیعت کے مطابق ہو، ہمارے مذاق کو اچھا لگے. صرف ان چیزوں کو سنیں تو مقصد پورا نہیں ہوگا.